اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کا روضہ اقدس نجف اشرف عراق میں ہے، جس پر سب شیعہ سنی علماء کا صدیوں سے اتفاق ہے۔ اس مقام اور روضے کی ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت سلام اللہ علیہم نے اپنے شیعوں اور محبین کو نشاندہی فرمائی ہے۔ ناظرین، 661 عیسوی بمطابق 21 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تدفین نجف اشرف میں کی، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ آپ کے دشمن آپ کی قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کریں، اسے خفیہ رکھا، جس کا سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کسی کو علم نہ تھا۔ جب عباسی حکومت قائم ہو رہی تھی اور حکومت اموی زوال پذیر تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کچھ خاص اصحاب کو قبر مبارک کی نشاندہی فرمائی۔ یوں امام علی علیہ السلام کی تربت اقدس کا مقام لوگوں کو معلوم ہوا۔ لیکن ناظرین، افغانستان اور تاجکستان کی شیعہ اور سنی روایات کے مطابق 12ویں صدی عیسوی کے آغاز میں افغانستان کے صوبہ بلخ کے گاؤں خواجہ خیران میں ایک مقامی عالم دین کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام کو خفیہ طور پر بلخ میں دفن کیا گیا تھا۔ 1136 عیسوی میں جگہ کا تعین کرنے کے بعد سلجوق سلطان احمد سنجر نے ایک روضہ بنانے اور نیا شہر بسانے کا حکم دیا۔ یہ روضہ یا مزار چنگیز خان کی لوٹ مار اور تباہ کاری یعنی 1220 عیسوی تک قائم رہا۔ چنگیز خان کے حملے میں یہ منہدم ہو گیا۔ پھر 1480 عیسوی میں تیموری حکمران حسین بیکرا نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور شہر کو نئے اور جدید طرز پر تعمیر کیا۔ یہ مسجد اور روضہ تیموری طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اپنے اس نظریے کی حقانیت کے طور پر افغانی کچھ روایات بھی نقل کرتے ہیں، مثلا یہ کہ ابو الحامد الغماتی، جو کہ ایک اندلسی سیاح تھا، اس نے اپنی کتاب تحفۃ اللباب میں، اور عبد الغفور لاری نے بیان کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو مسلم نامی ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کا جسد اطہر خراسان لے جائے۔ یوں امام علی علیہ السلام کے جسم اطہر کو نجف اشرف سے خراسان منتقل کیا گیا۔ افغانی اس روایت کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے دور میں شیعوں کا دیوانہ وار قتل عام کیا گیا اور عاشقان اہل بیت کی عزت کو پامال کیا گیا، لہٰذا اس بات کا خدشہ تھا کہ بنی امیہ نجف میں حضرت علی علیہ السلام کی قبر اقدس کی بے حرمتی کریں گے اور اسے کھولیں گے اور امام علیہ السلام کے جسم اطہر کی توہین کریں گے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے ابو مسلم خراسانی کو لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کو کھول کر ان کی میت کو کسی دور دراز مقام پر لے جایا جائے تاکہ وہ بے حرمتی سے محفوظ رہے۔ ابو مسلم اور اس کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا اور عزت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے جسد اقدس کو بلخ لے گئے اور اسے خواجہ خیران نامی ایک دور دراز گاؤں میں بڑے احترام سے دفن کر دیا۔ انہوں نے ایک نوشتہ بھی لکھا جس میں انہوں نے قبر کے مالک کا مکمل تعارف تحریر کیا۔ پھر اس نوشتے کو تابوت کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ برسوں بعد سلجوق سلطان احمد سنجر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس تلاش کے دوران بلخ میں موجود اس مقام پر کچھ پراسرار نشانیوں کے ساتھ ایک مقبرہ دریافت کیا گیا۔ اس میں موجود قبر کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک تابوت موجود تھا۔ پھر اس تابوت کو کھولا گیا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جسد اطہر کو بالکل صحیح و سالم پایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وہاں ایک تختی ملی جس پر یہ لکھا تھا
کہ یہ اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ جب یہ بات سلطان سنجر تک پہنچی تو اس نے بہت سا سونا اور زیورات مقبرے کے لیے وقف کیے اور ایک شاندار عمارت کی تعمیر کا حکم دیا۔ پھر منگولوں کے حملے کے دوران بلخ تباہ ہو گیا اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ بعد میں حسین بیکرا نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور آخر میں ملکہ گوہر شاد نے، جو تیموری سلطان شاہ رخ مرزا کی زوجہ تھیں، اس روضے کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اسی مزار کی برکت سے خواجہ خیران کا گاؤں آج مزار شریف کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس روایت میں جس ابو مسلم خراسانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک ایرانی جنرل تھا، اور اسی ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے اور عباسیوں کو برسر اقتدار آنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ افغانیوں کے ہاں حضرت علی علیہ السلام کا جسد اطہر بلخ تک لانے کے سلسلے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی کہ میرا تابوت ایک اونٹنی پر لاد دینا اور پھر اس اونٹنی کو ہانک دینا، پھر وہ اونٹنی جدھر جائے اسے جانے دینا۔ لہٰذا وہ اونٹنی جناب امیر علیہ السلام کے تابوت کو کوفہ سے لے کر خراسان بلخ تک پہنچی، اور یہاں ایک مقامی عالم دین کو یہ بشارت دی گئی کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تابوت ہے، لہٰذا اسے یہاں دفن کیا گیا اور اس پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آنے والے ادوار میں مسجد ازرق یعنی نیلی مسجد، بلو ماسک کے نام سے معروف ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ روایات ہیں جو افغانی اور ازبکستانی سنی اور شیعہ حضرات میں معروف اور مشہور ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان مزار اور مسجد آخر کس کا مدفن ہے؟ ناظرین، یہ تو مسلمانوں کی روایات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصہ قبل زرتشتیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مزار شریف حضرت علی علیہ السلام کا روضہ نہیں ہے، بلکہ یہ زرتشت کا مقبرہ ہے، کیونکہ زرتشتی روایات کے مطابق زرتشت کا انتقال بلخ میں ہوا، اس لیے اس عمارت کا تعلق زرتشتیوں سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں وہ اپنے رہنما زرتشت اور اپنی مقدس کتاب اوستا کی خود تردید کا شکار ہیں، کیونکہ زرتشت کی تعلیمات اور اوستا میں مندرج ہدایات کے مطابق زرتشتیوں میں مردے کو زمین میں دفن کرنا سخت گناہ ہے اور ممانعت ہے، اور اسی لیے جب سے زرتشتی مذہب وجود میں آیا تب سے لے کر آج سے 50 سال پہلے تک یہ اپنے مردوں کو ایک مخصوص جگہ پر لے جا کر رکھ دیتے تھے، جہاں ان مردوں کا گوشت گدھ اور دوسرے پرندے نوچ نوچ کر ختم کر دیتے تھے۔ لہٰذا زرتشتی نظریات کے مطابق زرتشت کے کسی مقبرے کا وجود ہونا محال ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مزار یا روضہ آخر کس کا ہے، تو اس سلسلے میں آیت اللہ مرعشی نجفی بیان کرتے ہیں کہ اس روضے میں مدفون صاحب قبر کا نام علی ابن ابی طالب ہو سکتا ہے، لیکن یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہیں۔ ڈاکٹر جمال الدین فالح نے اپنی کتاب رویت التاریخیہ معاصرہ میں بیان کیا ہے کہ تاریخی شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ علی ابن ابی طالب بلخی کی قبر ہے، جو اپنے عہد میں بلخ کے علوی سادات کے نقیب تھے۔ ان کا پورا اسم گرامی ابو الحسن علی بن ابی طالب البلخی تھا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور سید قمر عباس آرجی نے اپنی کتاب روضۃ الطالب فی اخبار آل ابی طالب میں آپ کا زندگی نامہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بلخ اور اس کے گاؤں خواجہ خیران میں آپ بہت مشہور تھے۔ آپ حنفی مسلک کی تبلیغ و پرچار کیا کرتے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے جن کا نام الحسین تاج الدین اور شرف الدین ابی محمد الحسن تھا۔ یہ دونوں بھی بلند پایہ عالم دین اور بلخ کے نقیب مقرر ہوئے۔ ناظرین، ہمارے اہل سنت والجماعت برادران کے اصول اور نظریے کے مطابق چونکہ بڑے اور چوٹی کے علماء کو امام کا خطاب اور لقب دیا جاتا ہے، اس لیے علامہ علی بن ابو طالب بلخی کو
امام علی بن ابو طالب بلخی پکارا جاتا تھا، لہٰذا مزار شریف کے روضے کی غلط فہمی کا آغاز یہیں سے ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہو گیا۔ علامہ علی بن ابو طالب البلخی کی وفات 448 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں ہوئی اور انہیں موجودہ قبر جو کہ اس نیلے روضے میں واقع ہے میں دفن کیا گیا، اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اسے سلجوق سلطان احمد سنجر نے تعمیر کروایا۔ پھر چنگیز خان کے دور میں منگولوں کے حملے میں جب بلخ اجڑا تو یہ مزار بھی کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر امیر تیمور کی نسل میں سے سلطان حسین مرزا بیکرہ نے 5ویں صدی میں اس کی دوبارہ تعمیر کروائی اور ملکہ گوہر شاد کے حکم سے اس کی تزئین و آرائش پر کثیر سرمایہ خرچ کیا گیا۔ تب سے اب تک یہ مزار تیموری طرز تعمیر کے حسین شاہکار کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین، مزار شریف پر ہزاروں سفید کبوتر موجود رہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی اور رنگ کا کبوتر مزار شریف کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ سفید ہو جاتا ہے۔ ہر سال نوروز کے موقع پر یہاں ایک عظیم الشان جشن منایا جاتا ہے جس میں پورے افغانستان کے شیعوں کی بہت بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔